الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، آپ کے سامنے تراویح میں سورہ انبیاء پڑھی گئی۔ سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا۔ انی مسنی الضر، کہ مجھ پر بڑی تکلیف آ پڑی ہے، میں بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہو۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ، اور جس تکلیف میں، جس مرض میں مبتلا تھے ہم نے اس سے انہیں نجات دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو ان کی اولادیں واپس لوٹا دی۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے برابر اور اولادیں ہم نے عطا کی۔ اس آیت کریمہ میں، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، صبر ایوب۔ انبیاء میں ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس مشقت میں اور جس بیماری میں اور جس مشکل میں اور جن حالات میں مبتلا کیا، اور انہوں نے جس طریقے سے صبر کیا اور ہر معاملے میں صابر بن کے رہے، اللہ کی شکر گزاری کرتے رہے، بجائے آہو فغا کرنے کے اللہ کے شکر گزار بنے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ان کی تعریف کی ہے۔ نعم العبد، ایوب میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ نعم العبد، کہ ایوب میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس لفظ کے ذریعے سے تعریف کی۔ اس کی تفصیل اور تشریح ایسا جی کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے مکمل صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کروں، اس لیے کہ ان کا مختصر واقعہ تو ہم تمام سنتے ہی رہتے ہیں۔ تفسیری روایت جو ہیں الحمدللہ ہم نے دیکھ لی ان کے تعلق سے، بہرکیف اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا سلسلہ اس طریقے سے شروع ہوا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال کے ذریعے سے نوازا تھا۔ 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں۔ یہ بڑے مالدار امیر اور کبیر تھے۔ ان کے پاس بہت سے اونٹ، بہت سی گائیں اور بہت سی بکریاں اور بہت سی بھیڑیں تھیں، اور بڑے زمیندار تھے۔ شیطان نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے رب اکرم، ایوب آپ کی عبادت اس بنا پہ کرتا ہے کہ آپ نے نعمتوں کی بارش اس پہ کی ہے، اگر آپ یہ نعمتیں اس سے چھین لیں تو یہ ایوب آپ کی عبادت نہیں کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لعین تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سے اختیار دے دیجئے کہ میں اس کی نعمتوں کو ختم کر دوں، ضائع کر دوں، آپ اس کا مجھے اختیار دے دیجئے، پھر ایوب آپ کی عبادت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لعین جا، میں نے تجھے اجازت دے دی۔ تفصیلی روایات ہیں، الگ الگ الفاظ ہیں روایتوں میں۔ وہ روایت کے الفاظ جو قرآن کی آیات کے قریب ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ لعین آیا، ابلیس آیا، اپنے تمام چیلوں چپاٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے، اختیار دے رکھا ہے، تم میں سے کون ایسا ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کے تمام مویشیوں کو، جو اونٹ جو ہیں جنگل میں چر رہے ہیں، ان تمام کو ایک ساتھ جلا کر ختم کر دے، یہاں تک کہ اس کے جو غلہ بان ہیں، اس کے جو چرانے والے ہیں، وہ بھی کیا ہو جائیں، جل کے ختم ہو جائیں، سب کے سب جتنے غلام وہاں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک شیطان کھڑا ہوا، کہا کہ اس کی طاقت میرے پاس ہے کہ میں آگ کا شعلہ بنوں گا، اور اتنا خطرناک شعلہ بنوں گا کہ وہ شعلہ بن کے میں جہاں جہاں سے گزروں گا اس کے اطراف میں جتنی چیزیں ہوں گی سب جل کے کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، نیست نابود ہو جائے گی۔ لعین ابلیس نے بھیجا، یہ گیا جہاں پہ ان کے اونٹ چر رہے تھے، اور ایسی شکل اختیار کی تمام کے تمام اونٹ جل کے ختم ہو گئے۔ جن باغات میں وہ تھے، جن کے اطراف میں جو باغات تھے وہ بھی جل کے ختم ہو گئے، جو غلام ان کی نگرانی میں تھے وہ بھی جل کے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب ابلیس ایک غلام کی شکل اس نے اختیار کیا، اس حال میں کہ اس کا منہ جلا ہوا ہے، بال جلے ہوئے ہیں، ہاتھ جلا ہوا ہے، اور غلام کی شکل میں آیا جو بیچارہ جل کے کیا ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ کہ ایوب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اونٹوں کا کیا حال ہوا؟ پورے کے پورے اونٹ ہمارے جل گئے، سب کے سب غلام جل گئے، میں نے کسی طریقے سے اپنی جان کو بچایا اور آپ کے پاس آیا ہوں، پورا مال آپ کا ضائع ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے نعمتیں دی تھیں، بے شمار نعمتیں دی تھیں، اسی اللہ نے میری نعمت چھین لی ہے۔ میں اس پہ آہو فغا اور میں اس پہ جزا فضا اور شکوے کے جملے اپنے زبان پہ نہیں لاؤں گا۔ لعین وہاں سے مایوس ہوا، پھر جا کے اس نے ایک میٹنگ لی اور اپنے چیلوں چپاٹوں سے پوچھا تم میں سے کون آدمی ہے جس میں یہ طاقت ہو کہ اس کے پوری کی پوری بکریاں اور بھیڑ جو جر رہی ہیں اسے جا کے ختم کر دے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں جب چیخوں گا اور چلاؤں گا تو جو میری آواز سنیں گے وہ سب کے سب جاندار ختم ہو جائیں گے۔ تو اس نے روانہ کیا، بھیڑ بکریاں جہاں تھی، غلام جہاں تھے، چرانے والے چرواہے جہاں پہ تھے، سب کے سامنے ایک ایسی خطرناک آواز لگائی کہ سب کے سب کیا ہو گئے، ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گئے، مر گئے۔ پھر ابلیس آیا اسی شکل کو اختیار کرتے ہوئے کہ بہت بیمار ہے اور آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اور ان کے غلام کی شکل اختیار کیا کہ سب کے سب ختم ہو چکے، میں اکیلا باقی رہا ہوں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، ان کی عبادت میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پھر اس نے اپنے چیلوں چپاٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ نہیں، پھر وہ اللہ کے پاس جا کے اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ سے بات چیت کی اور کہا کہ رب اکرم، ایوب ابھی اس وجہ سے عبادت کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اولادیں بہت دے رکھی ہیں، 7 لڑکے 7 لڑکیاں، اولاد کی وجہ سے وہ عبادت کر رہا ہے، اسے سکون میسر ہے۔ اگر آپ مجھے اختیار دے دیں اس کی اولاد کو میں چھین لوں
اس کا اگر آپ مجھے اختیار دے دیں تو پھر ایوب آپ کی عبادت نہیں کرے گا۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں لعین کو اللہ نے اجازت دے دی۔ اس نے اپنے چیلوں چپاٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ کس طریقے سے کیا جائے۔ تو ایک نے کہا کہ مجھ میں طاقت اور قوت ہے، جس محل میں اور بنگلے میں وہ رہ رہے ہیں وہ پورا کے پورا بنگلہ میں ایک ساتھ ان کے اوپر گرا سکتا ہوں۔ اس نے روانہ کیا آپ کی تمام کے تمام اولادیں سوائے بیوی کے جو کسی وجہ سے باہر گئی ہوئی تھی، اور اللہ کو بچانا مقصود تھا، سب کے سب اولادیں تھیں۔ اس نے آگے پوری دیواریں گرا دی، اوپر کی تمام چھتیں گرا دی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ پھر ایک پڑوسی کی شکل اختیار کر کے ایوب علیہ السلام کے پاس روتا ہوا آیا اور کہا کہ آپ کی تمام کے تمام اولادیں مر گئیں۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا احسان ہے، جس نے دیا تھا اس نے کیا کیا؟ لے لیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بہت بیمار ہیں اور آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا کہ میرے ابا سے میرا یہ پیغام دے دینا اور انہیں کہنا کہ زینب نے بلایا ہے۔ آپ نے کہا کہ زینب سے کہیے کہ صبر کریں، اللہ سے امیدوار رہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں۔ وہ قاصد گیا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ابا سے جا کے کہنا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر زینب بلا رہی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے سنا تو آپ گئے۔ اس حال میں کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کی سانسیں کیا ہیں؟ اکھڑ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہو؟ فرمایا کہ آنکھیں ہماری رو رہی ہیں لیکن دل اللہ کے فیصلے پہ خوش ہے، اور یہ آنکھوں سے آنسو آنا یہ اللہ کے جانب سے کیا ہے؟ ایک رحمت ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کا سنا تو اس بار اس کی آنکھوں سے کیا ہوئے؟ آنسو بہنے لگے، لیکن جملہ وہی تھا الحمدللہ۔ پھر وہ مایوس ہو گیا اور ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب تو میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے، مجھے فرصت ہی فرصت ہے، اب تو میں تیری عبادت دن رات کرتے رہوں گا۔ اور عبادت میں انہوں نے اضافہ کر دیا۔ شیطان لعین نے پھر اللہ سے کہا کہ ایوب آپ کی عبادت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہیں آپ نے صحت بڑی دے رکھی ہے، اگر آپ صحت چھین لیں اور کچھ مجھے اختیار دیں صحت چھیننے کا تو پھر ایوب آپ کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ جا اس طریقے سے بھی آزما لے، لیکن ان کے دل کو اور ان کی زبان کو میں تیرے اختیار میں نہیں دیتا ہوں۔ ابلیس آیا، ایوب علیہ السلام کے کان میں ایک پھونک ماری، جس پھونک کے وجہ سے بکرے کی کلیجے کی طرح ان کے پورے جسم پہ آبلے نکل آئے، پھوڑے نکل آئے۔ اور روایت الگ الگ ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان میں ایسی کھجلیاں تھیں کہ ایوب علیہ السلام کھجانے کی وجہ سے ان کے ناخن گر گئے۔ پھر آپ نے ایک ٹاٹ لیا، وہ ٹاٹ پورا پھٹ گیا۔ اس کے بعد آپ نے کھردرے پتھر لیے اور پتھر سے انہیں کیا کرنے لگے؟ کھجلی کو دور کرنے کے لیے کیا کرنے لگے؟ لگڑنے لگے، یہاں تک کہ پورا کے پورا جسم لہو لہان ہو گیا، خون سے بہنے لگا، لیکن آپ کے زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ یہ آپ کی بیماری پھیلتے گئی، بڑھتے گئی، یہاں تک کہ علاقے والوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا کہ اس کے وجہ سے پورے محلے میں بیماری پھیل سکتی ہے، پورے محلے میں مرض پھیل سکتا ہے۔ انہوں نے کوڑے دان کے پاس جا کے آپ کو رکھ دیا، اپنے دیہات سے باہر جو کوڑا دان تھا وہاں جا کر رکھ دیا۔ ایوب علیہ السلام وہاں تھے، آپ کی بیوی لیہ جو یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی اور آپ کے لیے
وہاں جایا کرتی تھی اور کھانا پینا جو کچھ ہوتا وہ لے کے چلی جاتی، کھلاتی پلاتی اور آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ شیطان آپ کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھ، میں نے ہی سب یہ کیا ہے، اگر تو مجھے ایک سجدہ کرے گی تو میں ابھی ایوب کو اچھا کر دوں گا اور تمہارا مال و دولت سب کچھ واپس بھی آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں میرے شوہر سے اجازت لیتی ہوں۔ ایوب علیہ السلام کے پاس جب وہ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اے میرے شوہر، لعین ابلیس میرے پاس آیا تھا اور یہ جملے کہیں، انہوں نے کہا تو نے سن لیا اور تو اس پہ آمادہ ہوئی کہ مجھ سے اجازت لے گی، فوراً تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ صاد میں کہ 100 کوڑے میں تجھے ماروں گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسانی پیدا کی۔ اس کے بیچ میں سن لیجئے تاکہ بات پوری ہو۔ جب اللہ نے انہیں شفا دی، اللہ نے کہا کہ ایوب ایک کام کرو، 100 تنکوں کو جمع کرو اور ایک ساتھ ان کے بدن پہ لگا دو، 100 کوڑے ہو گئے۔ یہ ایوب علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ آسانی کی۔ اب جب ان کو کوڑے دان کے پاس ڈال دیا گیا تو آپ جس بستی کے لیے بھیجے گئے تھے نبی بنا کے، صرف 3 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ وہ تینوں لوگ بھی آئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ایوب سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ آپس میں کیا کہنے لگے؟ ایوب سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے جس کی سزا ایوب کو اللہ دے رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام جب یہ سنا تو ایک روایت جو یہ ہے، بڑے بے چین ہوئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ لوگ اب تو مجھے تو یہ طعنہ دینے لگے۔ دوسری روایت یہ ہے، آپ کے 2 بھائی تھے جو غیر ایمان والے تھے، وہ آئے اور آپس میں بات کرنے لگے کہ ہمارے بھائی ایوب سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس نے بہت بڑا پاپ اور جرم کیا ہے جس کی سزا اس کو اس کا پروردگار دے رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے زبان مبارک پہ یہ جملے نکل آئے، الہ العالمین، یہ میری آزمائش اور یہ میرا امتحان جو آپ لے رہے ہیں، میں اس کے لیے رضامند ہوں اور میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا ہوں، لیکن لوگ اب تو میری نبوت پہ انگلی کرنے لگے ہیں۔ مسئلہ کس کا آ گیا؟ نبوت کا۔ میری ذات پہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے ذات پہ جو آتے گیا میں اس سے برداشت کرتے گیا، لیکن اب تو بات نبوت پہ آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی فریاد سنی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب ایک کام کرو، اپنے پیر کو زمین پہ لگڑو۔ جیسا ہی لگڑا تو وہاں سے چشمہ ایک نکلا، کہا کہ اس سے غسل کرو۔ انہوں نے غسل کیا تو بالکل اچھے ہو گئے۔ آسمان سے اللہ نے بارش نازل کی، ٹڈیوں کی، ٹڈی معلوم ہے، ٹڈیوں کی بارش کی، اور ٹڈی سونے کی تھی۔ ٹڈی کیسی تھی؟ سونے کی تھی، جو بے شمار ان کے آس پاس گر رہی تھی، سونے کی ٹڈیاں۔ ایوب علیہ السلام نے جو کپڑا پہن رکھا تھا اس وقت جس طریقے کا تھا، تو اس دامن میں اپنی ٹڈیاں کو سمیٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے تمہارے لیے ہی نازل کیا ہے، یہ دامن میں کیوں سمیٹ رہے ہو؟ فرمایا تفسیر ابن کثیر میں یہ الفاظ ہیں کہ تیری رحمت سے آسودہ کون ہو سکتا ہے؟ اے اللہ، تیری جو رحمت ہے اس سے میں بے نیاز نہیں ہوں، تیری رحمت تو سمیٹوں گا میں، تیری رحمت سے آسودہ اور بے نیاز کون ہو سکتا ہے؟ یہ تیری رحمت ہے جسے میں سمیٹ رہا ہوں۔ ایوب علیہ السلام نے سمیٹا، بارش ہوتے رہی سونے کی، ٹڈیوں کی کافی ہوئی۔ ایوب علیہ السلام کو جو غسل کیا تو مکمل شفا بھی ملی،
اور غسل کے بعد نہایت خوبصورت ایسا جوانی کی ان کی شکل آ گئی۔ جب ان کی بیوی وہاں کھانا لے کے پہنچی تو ان کو تلاش کرنے لگی یہاں وہاں، دور سے دیکھ کر کہ تلاش کرنے لگی کہ وہاں تو کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ الگ ہے۔ تو بالآخر وہاں کوئی موجود نہیں تھا، ان کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ میرا یہاں ایک شوہر تھا، بیمار شوہر تھا، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ کہا کہ اے شخص، میں مجبور عورت ہوں اور پریشان حال عورت ہوں، میرا مذاق نہ کر اور حقیقت تو مجھے بتا دے۔ تو ایوب علیہ السلام مسکرانے لگے۔ تو آپ کی مسکراہٹ کو جب دیکھا انہوں نے تو مسکرانے کا انداز وہی تھا جو ایوب علیہ السلام کا تھا، تو فوراً آپ سے گلے مل گئیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، یہ دیگر تفاسیر میں بھی ہے، آپ سے گلے لگے رہی یہاں تک کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور ہم نے پھر ایوب علیہ السلام کو ان کی اولادیں دے دی اور ان کی اولاد کے برابر دوسری اولادیں دی، یہاں تک کہ وہ تمام کے تمام مویشیاں جو تھی، آپ جنگل میں تھے، کوڑے دان میں تھے، باہر تھے، وہ سب کے سب زندہ ہو کے زمین سے نکلنے لگے، اور سب کے سب بھیڑیں زندہ ہو کے نکلنے لگے، اور سب کے سب غلام زندہ ہو کے نکلنے لگے، یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی زندہ ہو کر نکلی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو ان کی اولادیں دے دی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور پھر اور ہم نے ان کی بیوی لیا سے اور 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں دی۔ مفسر قرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ ان روایات سے اور قرآن کے الفاظ سے بات تو یہی معلوم ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ دوسرا قول مفسرین کا یہ بھی ہے، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت جو اتنا ان کا ختم ہوا تھا اتنا مال و دولت اللہ نے دے دیا، اور پھر سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، انہیں 14 اولادیں دی۔ بہرکیف دونوں قول ہیں، اور قرآن کے الفاظ سے ظاہر یہی ہو رہا ہے، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ان کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے تعداد کے برابر اور بھی دے دیا، رحمةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور یہ ہمارے جانب سے کیا تھی؟ رحمت تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ ایوب علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا کہ 2 بھائی ایک روایت کے مطابق اور 3 وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، جب انہوں نے وہ جملے کہے تو آپ کے آنکھوں سے میں نے کہا آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کے زبان پہ جملے جاری ہو گئے، ربی، اے میرے رب، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تکلیف کیا پہنچی، کیسی اذیت آئی، نہیں کچھ بیان نہیں کیا، اتنا ہی بیان کیا، رب انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا پڑھی اور پھر آسمان سے ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی، زمین سے چشمہ نکلا جس سے آپ نے غسل کیا، اور اللہ نے آپ کو مکمل شفاء کاملہ نصیب فرمائی، اور ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی مالدار بنا دیا جیسے پہلے تھے۔ یہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے کر کے کچھ باتیں پیش کی گئی، ورنہ 3-4 روایتیں اس میں الگ الگ ہیں، لیکن بہرکیف الحمدللہ بات آپ کے سامنے پوری آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک روایت سن لیجئے جس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن کون ہیں؟ صحابہ کرام میں قرآن کی تفسیر کا علم سب سے زیادہ انہیں ملا ہوا تھا۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی آپ سے گلے لگی اور اس وقت تک گلے لگی رہی، یہاں تک کہ سارے مویشی
سارے اولاد جو فنا ہو چکی تھی دوبارہ زندہ ہو کر ان کے سامنے آ گئی۔ ان کا نام اس وجہ سے لے تاکہ بعد میں کیا ہو جائے، پختگی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائیں اور اپنے فیصلے پہ راضی رہنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ جو آدمی خطرناک کسی بھی موذی بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ اس جملے کو پڑھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے انشاءاللہ شفا نصیب فرمائیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔